قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. عزیزان محترم، اس مقام پر جو مسجد القرآن امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے، امام کا حقیقی صحابی، امام کا حقیقی جانثار، امام کا انصار بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آسان ہے کہنا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آسان ہے کہنا کہ مولا میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ بڑی آسان بات ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ میں امام سے کہوں کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں آسان ہے، امام مجھ سے کہے تو میرا چاہنے والا مشکل۔ امام کہیں اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ امام خود ہمیں خط لکھ کر بلائے۔ آپ دیکھیں، مثال بتاتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو زبانی محب نہیں چاہیے، ماتم کرنے والے، صرف ماتم کرنے والے محب نہیں چاہیے، پھر گریہ کرنے والے محب نہیں چاہیے امام کو کردار میں ڈھلے ہوئے محب چاہیے۔ اپنا کردار حسینی کردار سے ملانا ہے، اپنا کردار 72 شہداء کے کردار سے ملانا ہے۔ مثال دیکھیں کہ اگر آپ اپنے کردار کو حسینی کردار بنا لیے، اگر آپ یہاں رہ بھی گئے، حسین کربلا پہنچ بھی گئے، تو ہمیں کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کربلا خود بلا لیں گے۔ جناب حبیب کوفے میں ہیں، حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، لیکن امام حسین حبیب کے کردار سے واقف تھے کہ حبیبی کردار حسینی کردار سے کتنا مل رہا تھا۔ امام حسین نے خط لکھ کر حبیب کو بلا لیا۔ ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ ہم حسین کے کردار کو ملائیں، امام کی کردار کو۔ امام زمانہ کا ناصر کیسے بنے، امام کی ناصرہ ہم لوگ کیسے بنے؟ آپ دیکھیں، امانت داری امام کا ناصر بنائے گی، سچائی امام کا ناصر بنائے گی، عبادت گزاری امام کا ناصر بنائے گی۔ لیکن عزیزو، ایک شخص ہے کوفے میں، امام کو بلا رہا تھا کہ مولا آپ آ جائیے، مولا آپ آ جائیے، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ متقی پرہیزگار۔ امام سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے سوال کیا امام سے، مولا آپ کیوں ظہور نہیں ہوتے؟ امام نے کہا کہ ابھی میرے صحابہ اور انصار تیار نہیں ہوئے۔ اس نے کہا مولا کیا میرے جیسے انصار کی آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہا کہ آپ تیرے جیسے ہی چاہیے۔ مولا پھر کوفے میں میرے جیسے بہت ہیں۔ امام نے کہا کہ کل تمہارے گھر میں سب کو جمع کرو جو تمہارے جیسے ہیں۔ یہ سب کو جمع کیا۔ امام نے کہا کہ تیرے گھر کے اوپر 3 بکروں کو رکھو، 3 بکرے۔ اب یہ 3 بکرے اوپر رکھا، پورا مجمع اس کے آنگن سے بھر گیا۔ متقی جو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا یہ سب کے سب میرے جیسے ہیں۔ امام آئے، دیکھا کہ پورا مجمع ہے اور سب متقی اور پرہیزگار، سب اپنے ناصر امام حسین کہنے والے ہیں، ناصر امام زمان کہنے والے۔ امام اوپر گئے چھت پر، اس کو بلائے کہ جو بہت متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ کہہ رہا تھا مولا آپ آ جائیے۔ کہا کہ جاؤ کسی ایک کو اوپر بھیجو۔ وہ گیا، کسی اوپر بھیجا۔ امام نے ایک طرف اس کو اٹھایا کر ایک بکرے کو ذبح کرے، اس کا خون پرنالے سے گرنے لگا۔ دوسرے شخص کو بلائے، دوسرا بکرا ذبح کرے، اور خون زیادہ نکلا۔ جب تیسری مرتبہ جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کو بلائے، بٹھائے، تیسرا بکرا ذبح ہوا، پرنالے سے اور زیادہ خون بہنے لگا۔ امام نے کہا اب جا کر دیکھو نیچے کتنے ہیں۔ جب وہ جا کر دیکھا تو کوئی نہیں۔ جو لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ امام بے وجہ کسی کو قتل نہیں کرتا، وہ امام کے ناصر کیا بنیں گے؟ امام بے وجہ کسی کو قتل نہیں کرتا ہے۔ مثال مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب مقداد نے مولا سے سوال کیا، نوجوان بطور خاص،
مقداد نے سوال کیا مولا میں 8ویں درجے پر ہوں ایمان کے، ابو ذر 9ویں درجے پر ہے، سلمان 10ویں درجے پر کیوں؟ جبکہ میں بھی آپ کے درس میں آتا ہوں، سلمان بھی آتے ہیں، تو کیوں یہ درجے میں فرق ہے؟ مولا نے کہا کہ مقداد تلوار لے کر مجھے قتل کرو، تلوار لے کر مجھے قتل کرو۔ مقداد نے کہا مولا آپ کو میں قتل کروں؟ نہیں، میں اپنی گردن تو کاٹ سکتا ہوں، آپ پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اتنے میں سلمان آئے، مولا نے کہا سلمان مجھے قتل کرو، تلوار لے کر سامنے بڑھ گئے۔ مولا نے کہا دیکھو یہی فرق ہے تم میں اور سلمان میں، سلمان جانتے ہیں بغیر مصلحت کے امام حکم نہیں دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ درجات میں فرق ہے۔ تو گویا امام زمانہ کا ناصر بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، وہ جانثار بننا ہے، امام کا سپاہی بننا ہے، تو اس کے لیے قربانی دینا ہے، اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا ہے۔ نفس کی خواہشات جب تک نہیں کچلیں گے امام کا ناصر نہیں بن سکتے۔ میں چاہوں دنیا بھی چاہیے امام بھی چاہیے، نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص سے کوفے میں لوگ امام سے بہت زیادہ، امام زمان سے کہہ رہا تھا مولا اب میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مولا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ خواب میں دیکھا کہ امام نے کہا اگر تو چاہتا ہے مجھ سے ملاقات کرے کوفے میں آ جا، فلاں دکان میں بیٹھا رہتا ہوں وہاں پہ آ۔ اب یہ پریشان ہو گیا، کوفے میں وہ کون سا دکان ہے جہاں امام جا کر بیٹھ رہے ہیں؟ وہ ڈھونڈتا ہوا گیا، دیکھا کہ وہ دکان قفل ریپیری کرنے والے کا تھا، جو قفل ریپیری کرتا ہے اس کا دکان تھا، اس کے ساتھ امام بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو کہ ایک قفل ریپیری کرنے والے کا کون سا عمل، کون سا کردار امام کو پسند آ گیا، اس کی دکان میں بیٹھے۔ یہ دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ قفل والے سے امام محبت کیوں کر رہے ہیں، سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھی آئی، بوڑھی کے ہاتھ میں پرانے زمانے کا قفل تھا، وہ لے کر آئی۔ آنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں پورے کوفے کے جتنے قفل کی دکان تھے سب جگہ میں گئی، سب اسے 2 دینار سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگا رہے، بتاؤ تم اس میں کتنے میں خریدو گے؟ وہ دکان والے نے کہا دیکھو اس قفل کی قیمت 7 دینار ہے، میں 6 دینار میں خریدوں گا، 1 دینار میں نفع رکھ کے بیٹھ دوں گا۔ اب جہاں پر 2 دینار میں بکنے والا قفل کتنے میں بک رہا ہے؟ 6 دینار۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا چاہنے والا دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی جو ہے نا کیا ہے دھوکہ دے اور پھر اپنے آپ کو کہے میں امام کا چاہنے والا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ امام کا چاہنے والا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جب غیر کو نہیں دیتا اپنوں کو دھوکہ کیسے دیتا؟ امام کو وعدہ وفائی، بے وفائی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، غیبت کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، نماز کی قضا کرنے والا، یہ امام کو پسند نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے حقیقی امام کا ناصر بننے کے لیے ہم لوگ جو ہے نا کیا ہے برائیوں سے دور رہیں، اچھائیوں کو اپنائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے۔ لیکن امام زمانہ ہر جمعرات کو بطور خاص ہر جمعرات کو ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، ہر ایک شخص کے اعمال دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جو امام خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہمارے اعمال کا جو پروندہ ہے، جو فائل ہے، وہ امام کے پاس جاتی ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ آپ کے چاہنے والے کی فائل ہے، امام اسے کھول کر دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں امام کا چاہنے والا دھوکہ دیا، خیانت کیا، چوری کیا، زنا کیا، یہ برائیاں ہیں، امام خون کے آنسو روتے ہیں، ہمارا چاہنے والا یہ کیسے برائی کر رہا ہے؟ لیکن کیا ہم اس امام کو رلائیں جو امام کربلا کو دیکھ کر روز خون کے آنسو رو رہا ہے؟ ایک شخص آ کر آیت اللہ محسن الحکیم کو پوچھا، کہا مولا جو لوگ کہتے ہیں امام خون کے آنسو روتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے جن آنکھوں سے آنسو آتے ہیں ان سے کیا ہے آنکھوں سے خون آئے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے اپنے جیب سے رومال نکالے، اپنے آنکھوں میں رکھے
جب اسے کھول کے دیکھے تو خون کے تو خطرے تھے. ہاں یہ خون کیسا؟ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا میں نے فقط کربلا کو تصور کیا مجھے خون کے آنسو آئے، لیکن امام زمانہ تو روزانہ کربلا کو دیکھتا ہے. امام زمانہ آج بھی وہ منظر دیکھتے ہیں جو سکینہ کے منہ پر تماچے لگ رہے ہیں. امام زمانہ وہ منظر دیکھ رہے ہیں شمر جو ہے نا امام حسین کے سینے پر سوار ہے اور کند خندق سے گلا کاٹ رہا ہے. امام وہ منظر کو دیکھ رہے ہیں، ایک بہن قلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے بھائی کلثوم کا گلا کٹ رہا ہے. امام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں سکینہ شمر کے تماچے کھا رہی ہے. امام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہے. ازاداروں روایت ملتی ہے جناب سکینہ 4 سال کی سن میں اتنے تازیانے اتنے تماچے کھائی ہے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا اور ہر وقت وہ کبھی کہتی تھی اے چچا عباس میرے مدد کے لیے آئیے، تو کبھی کہتی بولا اے بابا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تماچے لگیں گے، مجھے تماچے لگے. اے بابا آپ نے کہا تھا تیرے گوشت والے چھن جائیں گے. اے بابا مجھے آپ نے یہ نہیں کہا تھا تجھے کنیزی میں بھی خریدا جائے گا. آزاداروں وہ میدان وہ شام کا بازار تھا جہاں پر غلاموں کو بیچا کرتے تھے، وہاں پر لے آ کر اس بچی کو کھڑا کیا، ارے کوئی خریدار ہے تو خریدو. آزاداروں ایک مقام ہے کہ لوگ انہیں صدقے کے کھجورے پھینک رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے کوفے والو ارے صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. ایک مرتبہ آزاداروں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہا یہ بتاؤ تم کس گھرانے سے ہو؟ کہا کہ ہم بنی ہاشم کے گھرانے سے ہیں. کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ کہا بنی ہاشم ہے. کس کے چاہنے والے ہیں؟ کہا نانا رسول اللہ کے ہیں. کیا کہ تم حسین کو پہچانتے؟ ہاں میں حسین کو پہچانتی ہوں. کیا بتاؤ حسین کو دیکھے گے تو پہچان لو گی؟ اس نے کہا ہاں میں پہچان لوں گی. ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے دیکھو نو کے نیزہ پر میرا بھائی حسین کا سر ہے، لیکن زینب بے ردا ہے. آزاداروں روایت کے جملے ہیں کہ آزاداروں شمر نے حارث نامی شخص کو 3 لوگوں کو سونے سے منع کیا. کہا دیکھو یہ 3 لوگ کبھی سونے نہ پائے، ایک حسین کی یتیمہ کبھی سونے نہ پائے، ایک سید سجاد کبھی سونے نہ پائے، ایک علی کی بیٹی زینب کبھی سونے نہ پائے. آزاداروں ظالم کیا کرتے تھے جب سید سجاد کو آنکھ لگتی زنجیر ہلا کر بیدار کرتے تھے. لیکن ایک مقام ہے ایک پہاڑی کا علاقہ تھا کہ جناب زینب ایک درخت کے سہارا لے کر بیٹھی، آنکھ لگ گئی. شمر نے اس منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ اے حارث میں نے کہا تھا علی کی بیٹی کبھی سونے نہ پائے، ارے دیکھ وہ سو رہی ہے. تو ظالم نے کیا کیا ایک پتھر اٹھایا زینب کے سر پر مارا. زینب نے ہاتھ میں خون لیا، مولا عباس کے سر کے قریب آئی، کہا اے بھیا عباس ارے تیرا سر بھی زخمی میرا سر بھی زخمی ہے. آزاداروں اتنی مصیبت ہے سید سجاد پوری زندگی روتے تھے، پوری زندگی 35 سال میرا مولا کریا کیا. جب بھی امام سے پوچھتے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، امام 3 مرتبہ کہتے الشام الشام الشام. مولا وہ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک بازار شام، ایک دربار شام، ایک زندان شام. بازار شام میں لوگ جب یہ قافلہ پہنچا تو آزاداروں لوگ کیا کرتے تھے گرم پانی اہل بیت کے اوپر ڈالتے، کبھی انگارے ان کے سر پر پھینکتے. ایک مرتبہ جب انگارے پھینکے امام کے سر پر انگارہ آ کے گرا، امام کا امامہ جلنے لگا لیکن امام کے ہاتھ پسے گردن بندھے لیکن کوئی بجھانے والا نہیں تھا. یہ ایک شاز بازار ایک دربار شام ہے. آزاداروں زینب ہر مقام پر امتحان دی لیکن جب بھرے دربار میں بے ردا جانے کا مسئلہ آیا تو کہا اے بیویوں میں بد دعا کروں گی، ارے تم آمین کہنا. لیکن آزاداروں یہ جب قافلہ پہنچا ایک رسن تھی، 12 گلے تھے جس میں چھوٹے بچے اور بڑوں کے گلے بندھے تھے. ظالم نے
ظالم نے کیا کیا؟ عزادارو جناب زینب دیکھ رہی ہے، ظالم ایک مرتبہ چھڑی لے کر حسین کے دندان مبارک کو مار رہا تھا۔ زینب وہ منظر کو دیکھ رہی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ سکینہ کا امتحان لیا گیا، یہ دربار شام وہ زندان شام تھا کہ 4 سالہ سکینہ باپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ سید سجاد اور ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھیلی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار سوخت تھا۔ عزادارو اتنا خاردار سوخت تھا کہ خاردار کہتے ہیں جس میں بڑے بڑے کانٹے ہوں۔ عزادارو وہ توق سید سجاد کو پہنایا گیا تھا۔ عزادارو اتنا وزنی تھا، میرا مولا کبھی سر اٹھا کر نہیں چلا۔ جب رہائی کا وقت آیا تو جناب سید سجاد جب یہ بیڑیاں کھولنے کے لیے لوہار کو بلایا گیا تو میرے مولا کے عزادارو لوہار 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ایک مرتبہ وہ لوہار بیڑیاں کاٹنے کے لیے آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ پاؤں کی بیڑیاں ہڈی سے چپک گئی ہے، خون و عزادارو گوشت اوپر چھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کمر کی لنگر کو اس نے دیکھا کہ وہ کھول نہ پایا۔ ایک مرتبہ سینے کا زخم اتنا گہرا تھا کہ جب توق نکالے تو خون جاری ہونے لگا۔ تو جناب سید سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، ارے ایک کام میرا کر دے، مجھے ایک کپڑا لا کے دے۔ کہا کپڑا لے کر کیا کرو گے؟ کہا میں اپنی گردن پہ ڈال لوں گا تاکہ میرے گردن کا زخم میری پھوپھی زینب لگے گی۔ لیکن عزادارو ارے وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ مدینہ آئے، جب ان کے چچا ملاقات کرنے کے لیے آئے تو سید سجاد نے کہا، اے چچا آہستہ، ابھی گردن کا زخم تازہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، پشت زخمی ہے، پیر زخمی، میرا مولا زندگی پروردگار ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما، مالک ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو استجاب فرما۔ مالک میرے پروردگار بار بار ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مالک جو مجھے میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا، کبھی روئی نہیں پھٹتا ہے کلیجہ میرے، پھٹتا ہے کلیجہ میرے بابا میرے بابا، کہتی تھی سکینہ میرے بابا میرے بابا، کہتی تھی سکینہ میرے بابا میرے بابا، میں رہ گئی تنہا میرے بابا میرے بابا، کہتی تھی سکینہ میرے بابا میرے بابا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیا وقت یہ آیا میرے، کیا وقت یہ آیا میرے بابا میرے بابا، کہتی تھی سکینہ میرے بابا میرے بابا، کہتی تھی سکینہ میرے بابا میرے بابا، گئی تنہا میرے، میں رہ گئی تنہا میرے بابا میرے بابا،
سکینہ میرے بابا میرے بابا احساس یتیمی جینے نہیں دیتا پانی بھی ستم کرے مجھے پینے نہیں دیتا کیسے رہوں زندہ میرے کیسے رہوں زندہ میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا میں رہ گئی تنہا میرے میں رہ گئی تنہا میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا بابا کسے کہتے ہیں یتیمی نہیں معلوم بابا کسے کہتے ہیں اکیری نہیں معلوم ایسے میں کروں کیا میرے ایسے میں کروں کیا میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا رہ گئی تنہا میرے میں رہ گئی تنہا میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا جب بھی میرے رخسار پہ چلتے ہیں تماشے جب بھی میرے رخسار پہ چلتے ہیں تماشے دیتی ہے ٹوٹی مجھ کو اشاروں سے دلاسے سہتی ہوں میں صدمہ میرے سہتی ہوں میں صدمہ میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا کہتی تھی سکینہ میرے بابا میرے بابا رہ گئی تنہا میرے میں رہ گئی تنہا میرے بابا میرے بابا کہتی تھی سکینہ میرے بابا میرے بابا ہر بچھنے میرے شمر نہیں میرے ہر بھی میرے تیر لیے شمر نہیں سالوں سے لہو بہتا ہے کھاتی ہوں تماچے حال ہے میرا میرے حال ہے میرا میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا سکینہ میرے بابا میرے بابا رہ گئی تنہا میرے میں رہ گئی تنہا میرے بابا میرے بابا